وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء، سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ، جس پر تمام ہو گیا نبیوں کا سلسلہ، وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء۔ عزیزان گرامی، آج کے اس پروگرام میں ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ و تولی کی معیت میں اسی سرزمین سے تشریف لائے ہیں شیخ ضمیر احمد سلفی۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو آواز دوں، اتفاق سے اس پروگرام کے محتمم نے مجھ سے کہا کہ اسی سرزمین، اسی بستی سے ایک اور شخصیت تشریف فرما ہے، شیخ ضمیر احمد سلفی۔ انہوں نے کہا تو مجھے امیر خسرو کا وہ شعر یاد آنے لگا۔ ہندوستان میں امیر خسرو جب آئے تھے، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان تھا، مسلمانوں کا نام و نشان کہیں کہیں اور تھوڑا موڑا تھا، بالادستی تھی۔ تو انہوں نے بنارس میں آ کر کے کہا تھا کہ از بنارس نہ روم معبد عام استیجا، ہر برہمن پسرے لچھمن و رام استیجا۔ اس سرزمین کی انہوں نے اپنی زبان میں جو نوعیت و کیفیت بیان کی تھی، وہ آج بھی کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ بہرحال اسی سرزمین سے ایک اسلامی مفکر اور ایک نامور خطیب عالی جناب ڈاکٹر عبدالغفار صاحب سلفی کے ساتھ تشریف فرما ہے شیخ ضمیر احمد سلفی۔ آپ تشریف لائیں اور 4 منٹ کے اندر اپنی باتیں، اپنے تاثرات پیش کریں تاکہ اس کے بعد آج جناب کو زحمت دی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اختار لنا الاسلام دینا وجعل السعید من وقف عند حدوده وتعدب بآدابه، والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، علماء کرام، مہمانان خصوصی، عزیز پیارے بچوں، عزیز اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ پروگرام اور اس کو چلانے والی تنظیم واقعی مبارکباد کے لائق ہیں، اور میں شکر گزار ہوں اس آرگنائزیشن کے عملہ کا اور ان کے کارکنان کا، جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ اپنی کچھ باتیں رکھ سکوں۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہتے ہوئے ہمارے والد گرامی، مربی و محترم استاد الاساتذہ فضیلۃ الشیخ مولانا عبید اللہ طیب مکی، استاد جامعہ سلفیہ بنارس، جو حال ہی میں ہمارے درمیان سے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، ان کی چند نصیحتیں تھیں ہم طلباء کے لیے، جس کا عنوان وہ نصیحتیں انہوں نے عربی زبان میں لکھی تھی
جس کو میں نے اردو میں اس کا ترجمہ کر کے اور اس کو محدث میں میں نے چھپوانے کے لیے بھی دیا تھا، جو کہ محدث مارچ و اپریل 2024 میں چھپ کر آ بھی گیا ہے۔ موضوع ہے فارغین مدارس کے لیے چند نصیحتیں۔ بات شروع کرتا ہوں۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اسلام کو ہمارا دین بنایا، اور سعادت و سرخروئی اس کے لیے مقدر فرما دی جو اس کے حدود پر ٹھہر جائے اور اس سے آگے نہ بڑھے، اور اسلامی آداب کے زیور سے آراستہ ہو جائے، اور اللہ کی رحمت و درود و سلام نازل ہو تمام رسولوں کے سردار ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ پر، اور ان پر بھی جو تا قیامت احسان کے ساتھ ان کے نقش قدم کی پیروی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو محض اپنی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا، تاکہ سب یکسوئی کے ساتھ اس کی بندگی میں لگ جائیں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پوری انسانیت اس بات سے عاجز ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی نفع کھینچ لائے یا اپنے اوپر سے کوئی نقصان ہٹا پائے، اور یہ بھی جان لیں کہ ان کی عقلیں تمام صلاح و رشد و ہدایت کے راستوں کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و ہدایت اور اس کی مدد و عنایت شامل حال نہ ہو۔ دلوں کے لیے کوئی سرور نہیں اور سینوں میں اس وقت تک کوئی انشراح پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سچی عبادت میں نہ لگ جائیں اور اللہ کی محبت میں اخلاص نہ پیدا کر لیں، اور پوری طرح عاجزی و انکساری سے اس کے سامنے جھک نہ جائیں، اور اللہ کے سوا اپنی نظر کو ہر طرف سے پھیر نہ لیں۔ ایک پکے مومن کے دل کے خیالات اور اس کے ضمیر کے افکار اپنے رب سے مربوط ہوتے ہیں، اور وہ اوامر کی بجاوری اور منہیات سے گریز کرتے ہیں۔ وہ اسی کو حلال سمجھتے ہیں جو اللہ جل شانہ نے حلال کیا، اور اسی کو حرام سمجھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ وہ شرعی حدود و قیود اور پابندیوں پہ ٹھہرے رہتے ہیں، اپنی منمانی زندگی نہیں گزارتے، حد سے گزرتے نہیں ہیں، وہ سیدھے اہم اور اعلیٰ ہوتے ہیں، اور دنیا سے رشتہ اور تعلق جوڑنے میں غلو کرنا، حد سے زیادہ دنیا و ما فیہا میں ڈوب کر سرشار ہونا، یہ چیز انسان کو اس دنیا کا غلام اور دنیا کا بندہ بنا دیتی ہے، اور اس سے اس کی توحید بھی متاثر ہوتی ہے، اور پھر نتیجتاً وہ صحیح مطلوب ڈھنگ یعنی اخلاص سے عبادت انجام نہیں دے پاتا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے، یعنی دنیا سے زیادہ لگاؤ اور رغبت رکھنے میں، اس میں ڈوب کر زندگی گزارنے میں اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ خواہشات اور دنیاوی لذتوں میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ جب اس کو اس کی مرضی کے مطابق ملتا ہے تبھی راضی ہوتا ہے، اور جب منشا و مراد اور مقصد کے خلاف پاتا ہے تو اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر غصہ اور ناراضگی جتاتا ہے۔ تو حقیقی بندگی صرف اور صرف دل سے ہی ہو سکتی ہے، اور اللہ کا حقیقی بندہ جب اس کو مقصد حاصل ہو تب بھی راضی رہتا ہے، اور جب مراد تک رسائی نہ ہو تب بھی اللہ سے خوش اور رضامندی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کو بھی وہ ناگوار گزرتا ہے جو اس کے رب کو ناپسند ہوتا ہے۔ الغرض اللہ کی رضا ہی میں اس کی رضا، اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں اس کی ناراضگی ہوتی ہے۔ آخری بات، یقیناً مسلمان تب تک اپنے مقصد میں کامیاب و سرخرو ہوتے رہے جب ان کا ایمان و عقیدہ اس دین سے جڑا ہوا اور مضبوط رہا، تب ان کے معاملات منظم ہوئے، اور ان کی صف میں وحدت و اتحاد پیدا ہوا، اور ان کی ریاست و سلطنت ناقابل تسخیر ہو گئی جس کو دشمن کی کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی تھی، اور اسلامی تاریخ اس پر بہترین گواہ ہے۔ اور اب اگر یہ امت اپنی غفلت سے جاگنا چاہتی ہے
اور اپنی سیادت و قیادت کی طرف واپس رخ پھیرنا چاہتی ہے تو اسے پھر ضرور اپنے رب کی طرف لوٹنا اور پلٹنا پڑے گا، کیونکہ روشن شاعرہ دین الہی واضح بھی ہے اور مضبوط بھی۔ اپنی چند باتوں کے ساتھ باتیں تو پوری نہیں ہوئی، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم اور آپ جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ شکراً، جزاکم اللہ خیراً۔